السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم خبر پر بات کریں گے اور احمد افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹر۔ احمد صاحب، ڈی جی ایف آئی اے تبدیل کر دیا فیڈرل گورنمنٹ نے صرف ایک دن بعد جب پنجاب کی حکومت تبدیل ہوئی ہے۔ محسن بٹ صاحب کو لگا دیا گیا ہے، رائے طاہر صاحب صرف 3 مہینے ہی شاید اس پوسٹ پہ رہے۔ تو کیا ہے یہ، اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، کیا اس کے وہ ہیں؟ یہ معاملہ اس طرح ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے، اور ایف آئی اے کے جو اعلیٰ حکام ہیں، افسران ہیں، اور جو ذرائع اسلام آباد میں اور جن سے ہماری بات ہوئی ہے، وزارت داخلہ کے بھی حکام ہیں اس میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ رائے طاہر صاحب جس دن سے ڈی جی ایف آئی اے تعینات ہوئے تھے اس کے کچھ ہی دنوں بعد وہ ان ایزی تھے، اور یہ جو وزارت داخلہ میں وزیر داخلہ کہیں یا پرائم منسٹر کہیں یا 11 رکنی جو جماعتی اتحاد جی ہے جی اس میں کافی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ڈی جی ایف آئی اے کی ایسی پوسٹنگ ہے کہ یہاں ہر ایک کے مفادات بھی، کام بھی، کیسز بھی اور چیزیں جو ہے وہ چلتی بھی رہتی ہیں، ان کے کام بھی پڑتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے چہیتے افسران میں بھی بہت ہوتے ہیں جو اپنے من پسند لوگوں کو من پسند جگہوں پہ تعینات بھی کرانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ان پر سنا ہے کہ سفارشات بھی کافی تھیں، اور ان پہ پریشر بھی بہت سارے تھے، اور ان کو جو ہے وہ مطلب ایک طرح کا جو وہ ہوتا ہے کہ من پسند افراد کی تعیناتی کے لیے، اس کے علاوہ اپنے من پسند کام کرنے کے لیے، کچھ کیسوں کو بند کرنے کے لیے، کچھ کیسوں میں فیور کے لیے بھی سنا ہے کہ ان کو کہا گیا۔ بہرحال یہ جو تھے کمفرٹیبل نہیں تھے، مختلف جگہوں پہ انہوں نے کوشش کی اپنے ڈائریکٹرز لگانے کی، ہم پہلے بھی اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں، مگر اس میں یہ خاطر خواہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ ایک تو اسلام آباد کے ڈائریکٹر جو جی تھے وقار چوہان صاحب، جی جسے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید ان کو تبدیل کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی ریپو اچھی نہیں تھی۔ ایک دوسرے ڈائریکٹر کراچی جو عبداللہ شیخ صاحب لگے ہیں، میرے خیال ان پہ بھی ان کو اعتراض تھا کہ ان کو لگائے جانے پہ۔ لیکن دیکھیں، رائے طاہر صاحب جو ہے وہ آئی جی بلوچستان بھی رہے، اس سے پہلے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی بھی رہے، جی اور ان کی شہرت بھی اچھی ہے۔ اور موجودہ گورنمنٹ میں جیسے شہباز شریف صاحب سے کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کو بڑی اچھی پوسٹوں پہ رہے، ڈی آئی جی شپ بھی کی، اور ان کے دور میں ایڈیشنل آئی جی بھی رہے یہ مختلف جگہوں پہ۔ تو کیا وجہ بنی کہ اب شہباز شریف صاحب نے ان کا انتخاب کیا تھا یا رانا ثناء اللہ صاحب نے؟ تو اور رائے طاہر صاحب بھی تو اس معاشرے اور اس سسٹم کا ہی حصہ ہے نا، تو انہیں اور یہاں پہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس طرح کے دباؤ ڈالے جاتے ہیں۔ جب وہ آئی جی بلوچستان رہے اور دیگر پوسٹوں پہ رہے تو وہ اپنی پوسٹنگ اور اپنے من پسند افسران کے لیے، تو ایسی کیا چیز ہوئی ہے؟ تو مطلب اس سسٹم کے ہی آدمی ہیں نا، وہ کوئی الگ سے تو نہیں آئے تھے، انہیں تو پتہ تھا کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، وہ اس سسٹم کے آدمی بھی ہیں، اس معاشرے کا حصہ بھی ہیں، اور ایک بہت ہی طویل عرصہ انہوں نے اسی معاشرے اور اسی سسٹم میں نوکری بھی کی، اور وہ بھی سرکاری نوکری جو کہ آپ کسی نہ کسی کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں اور آپ کو احکامات ماننا بھی پڑتے ہیں۔ مگر جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں، اور ہر ایک کی رائے ہر ایک کے بارے میں مختلف ہوتی ہے، تجربہ بھی، وہ اس معاملے میں تھوڑے سے قدرے بہتر ہیں، جس کو بالکل ہی کہا جاتا ہے کہ یس مین یس سر، یہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور بہتر لوگوں کی تعیناتی کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں جو لوگ میسر ہیں ان میں سے بہترین لوگوں کو لگایا جائے، تاکہ معاملات، چیزیں، ادارہ، کام اور جو پروفیشنلزم ہے وہ کم از کم 100% نہیں ہو تو 70%، 60%، اور یہ بھی اس معاشرے میں آج کل کے جو حالات ہیں اس میں اگر یہ آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں تو میرے خیال سے آج کل کا جو سروس اسٹرکچر چیزیں ہیں اس میں بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ خیر، تو جس طرح آپ نے بتایا کہ دونوں ڈائریکٹرز پہ یہ بے بسی نظر آئے، اور اپنی مرضی کے مطابق جو ان کی پسند تھی کہ ان کو ڈائریکٹرز لگایا جائے، ان کو یہ تعینات نہیں کر سکے۔ بہرحال انہوں نے ایک کمپرومائز کیا اور سسٹم چلنے دیا۔ اس کے بعد سنا ہے کہ یہ پچھلے 1 مہینے سے خود یہ کوششیں کر رہے تھے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں اور مجھے یہاں سے مطلب تبدیل کر دیا جائے، اور مجھے کوئی آلٹرنیٹ چوائس دی جائے جہاں میں جا کے اپنی پوسٹنگ کرا کے اپنی نوکری کروں، اور سنا ہے کہ کافی دنوں سے یہ اس چیز کی کوشش میں تھے۔ لیکن یہ جو 11 جماعتی اتحاد ہے، ایک اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون جیسے پنجاب میں ان ایف آئی اے میں ڈاکٹر رضوان جو تھے، جو ڈائریکٹر پنجاب تھے ایف آئی اے کے زون 1 کے، افسوسناک واقعے میں ان کا انتقال ہوا، تو وہ ان کے دور میں ایک کیسز بنائے گئے تھے جو کہ خاص طور پہ
حکمراں جماعت جو اب حکمراں جماعت ہے شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں کے خلاف، جس کو مقصود چپڑاسی کیس جو کہ بہت مشہور ہے، تو وہ کیس ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ان پر دباؤ تھا کہ اس کیس کو مطلب ٹوتھ لیس کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے۔ دوسرا ان کے اوپر ایک اور دباؤ یہ تھا کہ وہ فیڈرل یعنی سابق حکومت جو ہے یعنی پی ٹی آئی کی حکومت اور اس کے اہم عہدیداروں کے خلاف کیسز بنانے پر بھی دباؤ تھا، جس میں توشہ خانہ اسکینڈل ہے اور دیگر اسکینڈلز ہیں جن میں دباؤ تھا کہ وہ کیس بنے۔ تو ایسا نہیں لگتا کہ شاید اس وقت جیسے ملک جو ہے وہ ایک انسرٹینٹی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اسی طرح بیوروکریسی بھی جو ہے چونکہ استحکام نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ کیا معاملات ہیں، تو وہ بھی کہیں اپنے آپ کو الائن نہیں کر پا رہی ہے۔ تو رائے طاہر صاحب چونکہ ایک اچھی اور شہرت یافتہ افسر ہیں، اچھی شہرت رکھتے ہیں، تو شاید وہ بھی اس ماحول میں انہیں پتہ نہیں ہے کہ مستقبل میں آج جیسے پی ٹی آئی پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے اینٹی کرپشن کے جو ڈی جی ہیں انہیں تبدیل کیا ہے۔ تو یہ صورتحال کیا ہے؟ اس صورتحال سے بچنے کے لیے تو شاید وہ تھوڑا گریز نہیں کر رہے تھے کہ اس پوسٹنگ پہ رہنے۔ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے، مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام معاملات چلتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے اور کہ سروس میں مطلب اب آگے کیا صورتحال آنے والی ہے یہ بھانپ بھی جاتے ہیں اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کون ہماری فیور کا ہے، سسٹم کیا ہوگا، ہم اس کے ساتھ کنٹینیو کریں گے، مزاج کا معاملات بھی ہوتے ہیں کیا ہم اس کو سرو کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔ مگر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ قدرے بہتر آدمی ہیں اور انہوں نے 3 مہینے میں ہم نے جو ان کا اب تک کی وہ ٹریک ریکارڈ دیکھا ایف آئی اے میں، انہوں نے کوئی ایسی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کی اور کوئی ایسا کیس نہیں بنایا اپنے طور پہ جس سے لگتا ہو کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ سیاسی دباؤ پہ کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہو، وزیر اعظم کے کہنے پہ، وزیر داخلہ کے کہنے پہ اور دوسری جو جماعتیں ان کے کہنے پہ۔ یقیناً ان پہ دباؤ تو موجود ہوگا نا ان چیزوں کے لیے، اور مطلب ان کے نہ جانے ان کے انکمفرٹیبل ہونے کے، اور وہ پچھلے 1 مہینے سے جو وہ اس کوشش میں تھے، تو یقیناً کچھ ایسے دباؤ تو تھے نا جس کو وہ نہیں چاہ رہے تھے فیس کرنا۔ شاید وہ اس وقت جو حکمراں جماعت ہے یعنی مسلم لیگ نون اس کا مین پارٹی ہے، مرکزی پارٹی ہے، تو مسلم لیگ نون سے اپنے دیرینہ تعلقات خراب بھی نہ کرنا چاہتے ہوں۔ اور پھر پی ٹی آئی کے دور میں بھی تو وہ آئی جی بلوچستان انہیں لگایا گیا، تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی وہ کوئی بری پوسٹنگز پہ تو نہیں رہے، بڑی ایکٹیو اور بڑی اچھی پوسٹنگز پہ رہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اس لحاظ سے تو وہ ہمیشہ تو کیا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ شاید اس صورتحال میں، اس انسرٹینٹی میں، وہ شاید انہیں بھی نظر آ رہا تھا جس طرح ہم سب کو، یا اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، اسٹاک ایکسچینج گر رہی ہے، کاروباری افراد کا وہ اعتماد نہیں آ رہا ہے، کاروباری لوگوں کو، بزنس مین کو کاروبار متاثر ہو رہا ہے، ڈالر کے ریٹ نیچے گر رہے ہیں، تو اسی طرح یہ بیوروکریسی میں بھی جو اہم عہدوں پہ لوگ موجود ہیں وہ شاید اس انسرٹینٹی میں اپنے آپ کو الائن نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے وہ ماحول کو کلیئر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا۔ ہاں، وہ بات وہیں پہ آ گئی جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ وہ اس تمام صورتحال میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے تھے، ان کا مزاج اس طرح کا نہیں ہے، وہ آپریشنل فیلڈ کی پوسٹنگ میں زیادہ رہیں اور وہ جو ہے مطلب ان پہ لوگ یہی بتاتے ہیں، ذرائع جو ایف آئی اے کے ہیں، وزارت خارجہ کے، وزارت داخلہ کے، معاف کیجیے گا، تو ان کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ چیزوں کو سیدھا لے کے چلیں اور بہتری کی کوشش کریں، مگر یہاں پہ تو جب آپ سیاسی طور پہ آپ کو مطلب سیاسی طور پہ آپ کسی کے اس میں ہیں اور وہ آپ کے اوپر وزیر داخلہ ہے، ان کے مفادات ہیں، چیزیں ہیں، اور 11 رکنی اتحاد اور اس بھی کو ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنے دن تک یہ جی، صورتحال یہ بھی یہ حکومت یا یہ اتحاد برقرار رہتا ہے، کب الیکشن کا اعلان ہو جائے اور کب مطلب، تو یہ اس صورتحال میں شاید ان کو لگ رہا تھا کہ وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بہرحال وہ انہوں نے اپنی ریپو کو بھی شاید برقرار رکھنا چاہتے تھے کہ وہ اس میں کسی میں الائن ہو کے، لیکن محسن بٹ صاحب کو لگایا گیا ان کی جگہ، ان کی کیسی شہرت ہے؟ اور وہ ایف آئی اے تو مطلب ڈی جی ایف آئی اے تو ہمیشہ ایک پولیٹیکل ٹول ہی کے طور پہ، یہ جو پوسٹ ہے وہ پولیٹیکل ایک ٹول کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے اس کو، ایک جو بھی جمہوری یا سیاسی حکومت ہوتی ہے اس کا سب سے طاقتور ٹول یا ڈی جی آئی بی ہوتے ہیں یا ڈی جی ایف آئی اے ہوتے ہیں۔ محسن بٹ صاحب کے بارے میں جہاں تک میں جانتا ہوں تو محسن بٹ صاحب جو ہیں وہ میرے خیال سے ان کے ساتھ تمام جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں
وہ تمام کمفرٹیبل رہیں گی اور وہ تمام کو قابل قبول ہوں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان سے کوئی ناراض ہو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ یس مین ہیں؟ ہاں یس مین کہیں کہ میں نے تو اس کو کمفرٹیبل کا لفظ دیا ہے. پیپلز پارٹی انہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کی کچھ اعلیٰ قیادت کے کچھ لوگ ہیں جو انہیں آئی جی سندھ بھی لگانا چاہتے تھے جب یہ غلام نبی میمن صاحب سے پہلے، جب یہ آئی جی سندھ کی پوسٹ خالی ہوئی تھی، اور وہ تو میرا خیال ہے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ شاید اس پہ کمفرٹیبل نہیں تھے. جی وہ غلام نبی میمن صاحب کی جب تعیناتی ہوئی ہے اس زمانے میں آئی جی سندھ کے لیے یہ 2 ہی نام چل رہے تھے. ان میں سے ایک نام محسن بٹ صاحب کا تھا بہت زیادہ، اور ایک نام جو تھا وہ غلام نبی میمن صاحب کا تھا. اور ان کو بھی جو ہے وہ سندھ حکومت کی اور سندھ میں جو ان کی حکومت ہے ان کی سرپرستی اور حمایت بھی حاصل تھی. بہرحال وہ اب ان کا آپس کا فیصلہ تھا سندھ حکومت یا جو برسر اقتدار لوگ ہیں کہ کس کو جو ہے وہ منتخب کیا جائے. بہرحال جہاں تک میں جانتا ہوں اور میرے مطابق ان سے تمام لوگ خوش بھی رہیں گے، کمفرٹیبل بھی رہیں گے، وہ تمام لوگوں کے ساتھ چل بھی سکتے ہیں اور کسی کو بھی ان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. وہ آئی جی بلوچستان 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ رہے، اور 1 دفعہ کافی لمبا عرصہ رہے، پھر ابھی دوبارہ آئی جی سندھ رہے. اس سے پہلے وہ ایف آئی اے میں ڈائریکٹر ایڈمن بھی رہے، ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ڈائریکٹر سائبر کرائم کا بھی چارج رہا ہے ان ایف کے آئی اے پاس. کراچی میں بھی رہے ہیں میرا خیال، یہ پہلے یہ ڈائریکٹر ایڈمن، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن کے عہدے پہ رہے ہیں میرا خیال محسن بٹ صاحب. جی اس کے علاوہ سندھ پولیس میں بھی ایس پی گلشن رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں. اچھا. اور بہرحال اچھے آدمی ہیں، بہتر آدمی ہیں، مگر دھیمے مزاج. یعنی رائے طاہر صاحب ایک ایگریسو نیچر کے، ایک تھوڑے جارحانہ موڈ، ذرا اپنی پالیسی اور اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرانا، اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا، اس میں شہرت رکھتے ہیں. اور محسن بٹ صاحب تھوڑے دھیمے مزاج کے ہیں، وہ سسٹم کو چلتے رہنے دینا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ شاید یس مین اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایگریسو ورڈ نہ ہو، تو وہ یس مین کے طور پہ ہی جانے جاتے ہیں. یہ اس کی واضح مثال ہے نا کہ وہ فوری طور پہ جب رائے طاہر صاحب کو تبدیل کیا گیا اور ان کو آئی جی سندھ تو نہ لگا پائے یا نہیں لگے یا نہیں لگایا، تو ان کو ڈی جی ایف آئی اے لگایا. یہ بھی اس وقت بہت اہم پوسٹنگ ہے. بہت سارے جو ہے سینسیٹیو معاملات بھی ہوتے ہیں، کیسز بھی ہوتے ہیں، اور سیاسی طور پہ بھی کیسز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو ان کو کچھ نہ کچھ تو یقین ہوگا اور ان پہ کوئی نہ کوئی اعتماد ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی تعیناتی کی گئی ہے کہ یہ کوئی ایسی مطلب بیچ میں ہچ نہیں ڈالیں گے، رکاوٹ نہیں کریں گے، جس سے وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں یا ایف آئی اے کو جس طرح اپنی مرضی اور منشا سے چلانا چاہتے ہیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو. اس وجہ سے ان پہ اعتماد کیا گیا ہے، اور میرے خیال سے یہ سب کے لیے قابل قبول ہے. اس کا مطلب ہے ایف آئی اے میں آنے والے دنوں میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں. بالکل. تھینک یو جی ویورز، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.